قیامت کی ایسی حیرت انگیز نشانیاں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ ناظرین، وہ ہمارے سامنے جن کی بارے میں ہمارے پیارے آقا نے فرمایا تھا وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ ایک ایک کر کر نمایاں ہو رہی ہیں، وہ نشانیاں آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں، نظر آ رہا ہے۔ مگر قیامت کے دن کا بے شک کہ اللہ کو ہی علم ہے، مگر جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو، جو انہوں نے فرمایا تھا وہ سب حقیقت ہو رہا ہے، وہ سب سامنے آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسجد الاقصی قیامت کے قریب یہودی اسرائیلی اس مسجد کی طرف نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بیت الاقدس، جسے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے، اس کے ارد گرد اس قدر خطرناک واقعات پیش آئیں گے جو قیامت کی بڑی نشانی ہوگی۔ قیامت کے قریب یہودی مسجد الاقصی کو نقصان پہنچائیں گے، مگر صحیح الفاظ میں تو یہ بیان نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اور علماء کرام کے جو بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں بات کی گئی ہے وہ واضح طور پر اسی بات پر اشارہ کرتی ہے کہ یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ بات پیش نہیں کرتی، کوئی بھی جھوٹ بات بیان نہیں کرتی، میں وہی کرتی ہوں جو حقیقت ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان دیا، ہمیں بتایا، ہمیں پیشن گوئی ساری بتائیں۔ میں وہ سارا سرچ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ ہمیں اپنی ہدایت کر لیں، ہمیں اس آخرت کے دن سے اپنی ہدایت کر لیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ قیامت کا دن کب ہے تو کب نہیں، ہمیں چاہیے ہم اس دن کی تیاری کریں کہ جس دن دجال ہمارے سامنے ہوگا، کہ ہم وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے کہا کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم تو یوں کہتے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے کل ارادہ کرتے ہیں، کل یہ کرتے ہیں، نہیں، آج سے شروع کرو، اپنے اللہ کو آج سے اس کثرت سے یاد کرو۔ چھوڑیں، یہ دنیا کی زندگی نے انسان کو کچھ نہیں دینا، اللہ ہی وہ ذات پاک ہے جس نے انسان کو سب دینا ہے، اس سے ہی طلب کریں، اسی سے ہی مانگیں اور اس سے دل لگا کے محبت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص ارشاد فرمایا اپنے حدیث مبارکہ میں کہ بیت الاقدس کے ارد گرد کے علاقوں میں جنگیں ہوں گی۔ ایک اور بڑی پیشن گوئی جو پوری ہوتی ہوئی نظر تقریباً آ رہی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مسلمان اور یہودیوں کے بیچ میں قیامت کے قریب ایک ایسی جنگ چھڑے گی جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے اور یہودی اپنی پناہ لینے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے۔ جب وہ ان کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بولیں گے، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس سے آ کے قتل کرو۔ وہ خود گواہی دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کرنا تھا، ان یہودیوں کا یہ حشر ہوگا کیونکہ انہوں نے کتنا ظلم فلسطین والوں کے ساتھ کیا ہے، یہ اسرائیلی لوگوں نے کس قدر فلسطین والوں کے ساتھ ایسا برا کیا، ان کی بدوائیں ان کا حشر کر کے رہیں گی۔ یہ حدیث صاف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت کے نزدیک مسلمان اور یہودیوں کے قریب جو آخری زمانہ ہوگا، اس کے قریب مسلمان اور یہودیوں کے قریب ایسی جنگ چھڑے گی، ایسی جنگ کہ جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ یہودیوں کا یعنی اسرائیل کا مسجد الاقصی سب سے بڑا خزانہ ہے، کیونکہ وہ مسجد الاقصی کو ختم کر کر تباہ کر کر وہاں ہیکل سلیمان بنانا چاہتے ہیں، اپنی حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ان کا پلان چل رہا ہے کیونکہ وہ اس کے نیچے سے تابوت سنگوت نکالنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں وہ شکتیاں مل سکیں جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، مگر افسوس کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی حدیث میں یہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، فتح مسلمانوں کو ہی ملیں گی۔ حتیٰ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ امام مہدی ایک کالے جھنڈوں والے لشکر میں شامل ہوں گے اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس میں داخل ہو جانا، اور امام مہدی بھی سبحان اللہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے اور ہمیں فتح ملے گی۔ اور ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پڑھیں، سنیں، سمجھیں تاکہ ہم اس وقت کامیابی حاصل کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں بیت الاقدس یعنی بیت الاقصی مسجد الاقصی کا ختم ہونے کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے قریب ایک بہت بڑی جنگ کا ذکر ضرور ہے۔ یہ ذکر ضرور کیا گیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے قریب ایک بہت بڑی جنگ چھڑے گی جو قیامت کے قریب کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگا۔ قیامت کے قریب یہودی یعنی اسرائیلی مسجد الاقصی پر مکمل طور پر قبضہ کرنا چاہیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ہٹا کر وہاں اپنا ہیکل سلیمان تعمیر کریں، کیونکہ جب اس کا سربراہ دجال نکلے گا تو وہ اس پر آ کر بیٹھے۔ مگر افسوس
کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ان کی فتح نہیں بلکہ ان کی بربادی کا بارے میں ضرور لکھا گیا ہے۔ ہیکل سلیمان، یعنی اسے انگلش میں ٹیمپل آف سلیمان کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد الاقصی کے نیچے جو تابوت سنگینہ موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی جو چیزیں تھیں، جو راز تھے، نشانیاں تھیں، وہ اسی بیت الاقدس کے نیچے موجود ہیں، تو وہ اس کو نکال کر شکتی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی وہ نشانیاں حاصل کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو بادشاہی دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے۔ تابوت سنگینہ یہ ایک مقدس صندوق ہے جس میں اللہ کی دی ہوئی نشانیاں اور تورات کی اصل باتیں موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعضاء اور وغیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ تب بھی وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسے حاصل کر لیں گے تو ہمیں ہماری بادشاہی واپس مل سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعضاء وغیرہ موجود ہیں۔ اسرائیلی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر یہ سنگوت ہمیں دوبارہ مل جائے تو ہماری بادشاہیت ہمیں دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تابوت سنگینہ نکال کر وہ شکتیاں حاصل کر سکیں جو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ظاہر ہوں گی، کیونکہ وہ تلوار وہ ڈھونڈ رہے ہیں جو تلوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو دیں گے۔ لیکن ناظرین، ایک پلان اللہ کا ہے اور ایک پلان ان کا ہے۔ کامیابی کون کرتا ہے؟ کامیاب تو ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی سنت پر چلتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، بے شک وہی لا کے پرشتی سے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام، جنہوں نے ہمیں نیک تعلیمات دی، ہمیشہ دی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔